نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو لاسٹ ٹاپک تھا وہ تھا حسد کے بارے میں، کہ حسد کس طرح سے ہماری زندگی میں نقصانات پہنچاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے ملتی جلتی بات جو آج ہم کنٹینیو نیکسٹ جو ٹاپک ہمیں ملا ہے وہ ہے عافیت کا راز۔ یعنی کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انسان اپنی نیکیاں جو ہے وہ بچا سکتا ہے، کس طرح سے اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم حدیث دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تکلیف پہنچائے گا، اور جو شخص کسی کو مشقت میں مبتلا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مشقت میں مبتلا کرے گا۔ تو یہ ہے حدیث پاک کے الفاظ۔ سمپل اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ سبحانہ، وہ تو جب انتقام سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ ایک شخص اس چیز پر قادر نہیں ہوتا، اس کے اندر سم ٹائم مال کی وجہ سے، سم ٹائم طاقت کی وجہ سے، جسمانی طاقت کی وجہ سے، تو اگر ایک طاقتور سمجھتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ظلم کر سکتا ہے، کبھی ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ زبان میں بہت تیز ہوتا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں جواب اس طرح سے نہیں دے سکتا، تو بتایا گیا کہ اگر وہ ایسا نہیں بھی کر سکتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو اس مصیبت میں، اس مشقت میں دینے والے کو مبتلا کرے گا اگر وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ایسا ہے کہ یہاں کوئی بھی عمل جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے، یہاں ہر عمل اپنا دو طرفہ انجام رکھتا ہے۔ دیکھیں آپ جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایک بال کو لے کے دیوار پر مارتے ہیں تو وہ کدھر جاتی ہے؟ وہ پلٹ کر آپ کی طرف آتی ہے نا۔ اگر آپ کسی کو برا لفظ کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ شخص یہ بات سنتا ہے تو کیا اگر سامنے ہے تو یا پھر اس تک لیٹ پہنچی تو کیا خیال ہے؟ وہ آپ کو اچھے الفاظ میں تو ریٹرن نہیں کرے گا نا، وہ بھی پھر ویسے یا بلکہ اس سے بھی زیادہ برے الفاظ جو ہے وہ آپ تک پہنچائے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی بھی انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں عافیت ہو، سکون ہو، سب اس کی عزت کریں، تو اس کو سب سے پہلے یہ کام خود دوسروں کے لیے کرنے پڑیں گے۔ اگر کوئی اس چیز کی امید رکھتا ہے کہ میری سب عزت بھی کریں اور میری بات بھی مانیں، سارا ماحول بھی اس کے حق میں ہو اور وہ سکون میں رہے، لیکن اس کا اپنا رویہ ٹوٹلی اپوزٹ ہو، تو ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں تو ممکن نہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ لو، تو اسی طرح ہر چیز، کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، اور پھر جب ہم خود زیادتی کر جاتے ہیں تو پھر ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو۔ جب ہم کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، جب دوسری طرف سے وار ہماری طرف آتا ہے تو پھر ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، پہلے تم ویسا ہی عمل کر کے دکھاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں عافیت کی زندگی حاصل کرنے کی سب سے آسان تدبیر یہی ہے کہ انسان دوسروں کو عافیت میں رکھے۔ جو انسان دوسروں کو تکلیف نہ دے وہ اپنے آپ کو تکلیف میں پڑنے سے بچاتا ہے۔ جو انسان دوسروں کو تنگی میں مبتلا نہ کرے وہ خود بھی اس دنیا میں تنگی اور مشقت سے محفوظ رہے گا۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص فطرت کے نظام سے آزاد ہو کر اپنی زندگی نہیں بنا سکتا،
یہاں ہر آدمی کے لیے فطرت کے نقشے سے مطابقت ضروری ہے، خواہ وہ چھوٹا آدمی ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو۔ یہاں فطرت کے نقشے سے مطابقت کا نام کامیابی ہے اور فطرت کے نقشے سے انحراف کا نام ناکامی ہے۔ تو یہ تھی چند باتیں، حدیث بہت چھوٹی تھی، اگر ہم ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور ونس ان وائل ہم اپنا محاسبہ کریں تو یقین مانیں آپ کی زندگی میں خوشیاں، آپ کی زندگی میں سکون جو ہے وہ بھر جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی روشنی میں ہم سب کو اپنی اپنی کریکشن کرنے والا بنائے، اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔